میں سینیٹر مشتاق احمد خان ہوں۔ دو بڑے تھریٹس ہیں اس وقت ہمارے نوجوانوں کے سامنے، ایک ڈرگ، بڑے پیمانے پر ڈرگ، اور دوسرا ویپنز اور وائلنس۔ اور اپنی شخصیت سازی اور کردار سازی پر توجہ دو۔ جہاں تک کتابوں کا آپ نے تذکرہ کیا تو کوئی ایک کتاب نہیں ہے، بہت سی کتابیں ہیں جس نے مجھے متاثر کیا ہے۔ لائبریریز بنانا شہداء 8 اگست کے امپیکٹ کو کس حد تک مینیمائز کر سکتی ہے؟ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بلوچستان میں اتنی زیادہ بہتر انداز سے کتاب دوستی کا، کتاب کے کلچر کا اور نئی نسل کو کتاب سے جوڑنے کا کوئی تحریک ہو سکتی تو یہ کہ لائبریری آف کانگریس میں 9 کروڑ بکس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ آصف شاہ اس وقت شہداء 8 اگست پبلک ڈیجیٹل لائبریری میں موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ سینیٹ پاکستان کے ایک بڑے اہم ممبر جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، جنہوں نے لائبریری کی وزٹ کی، آئے ان سے رائے لیتے ہیں کیا خیالات ہیں لائبریری کے ریلیٹڈ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام اور ڈیزگنیشن؟ میں سینیٹر مشتاق احمد خان ہوں اور سینیٹ پاکستان کا ممبر ہوں۔ خیبر پختونخوا سے میں رہائشی تعلق رکھتا ہوں۔ سر آپ نے لائبریری کی وزٹ کی تو کیا تاثرات ہے لائبریری کے ریلیٹڈ؟ شہید باز محمد خان کاکڑ لائبریری جو شہدائے 8 اگست کی یاد میں اسٹیبلش کیا گیا ہے، میں نے آج اس کی وزٹ کی اور میرے لیے یہ ایک غیر معمولی مسرت کا اور غیر معمولی خوشی کا باعث تھا۔ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بلوچستان میں اتنی زیادہ بہتر انداز سے کتاب دوستی کا، کتاب کے کلچر کا اور نئی نسل کو کتاب سے جوڑنے کا کوئی تحریک ہو سکتی۔ یہ ہیروز ہیں ہمارے، اور یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر ریاست کو کرنا چاہیے تھا، حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ پورے معاشرے کا قرض اتار رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے یہاں پہ نوجوانوں کو دیکھا، میں نے یہاں لڑکیوں کو دیکھا اور لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ہیں، اور وہ بڑی ایک پیسفل، بہت ہی پرامن خاموش ماحول میں مطالعہ کر رہے ہیں، اپنے امتحانات کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اخبارات آتے ہیں، یہاں پہ میگزین آتی ہیں، یہاں پہ بڑی پیمانے پر ایک پورا اسپیکٹرم ہے، اس میں کتابیں ہیں، ڈیجیٹل ایکسس بھی ہے، تو اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اور میں نے ان بچوں کے آنکھوں میں ایک چمک دیکھی، میں نے ان بچوں کے پیشانیوں پر ایک نور دیکھا، میں نے ان بچوں کے چہروں پر ایک روشنی دیکھی، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے شہید باز محمد خان کاکڑ لائبریری کے منتظمین کو۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے یہ غیر معمولی بات ہے اور میں بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں اور خوش قسمتی فیل کر رہا ہوں کہ میں آج یہاں ہوں۔ یقیناً سر، کتاب دوستی کے اس مہم کو ہم لوگ سلوگن بنا کر کے شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن راؤنڈ اباؤٹ 12 لائبریریز کوئٹہ کے بلوچستان کی ڈیفرنٹ سٹیز میں بنا چکے ہیں۔ کیا سر لائبریریز بنانا شہداء 8 اگست کے امپیکٹ کو کس حد تک مینیمائز کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اپنے وطن کو ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹ سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر ایسٹ اور ویسٹ سے جو ہمارے چیلنجز اور کرائسس اور بحرانوں کا ہمیں سامنا ہے، ہم اس سے قوم کو نکالنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی قوم کو، محرومیوں کو، ان کی غربت کو، ان کی پسماندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے تعلیم، تعلیم، تعلیم اور صرف تعلیم، اور کتاب تعلیم کا ذریعہ ہے۔ نالج از پاور۔ آپ دیکھ لیں کہ میں کچھ عرصے پہلے یونائٹڈ نیشن گیا تھا ایک کانفرنس میں سینیٹ آف پاکستان کی نمائندگی پر نیو یارک۔ اس کے بعد پھر میں گیا واشنگٹن، اور وہاں میں لائبریری آف کانگریس کیا۔ مجھے یہ جان کے حیرت ہوئی کہ لائبریری آف کانگریس میں 9 کروڑ بکس ہیں۔ یہ جو دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں، یہ جو ٹیکنالوجیکل پاور ہے، یہ جو سائنٹیفک پاور ہے، یہ جو اکنامک پاور ہے، یہ جو انوینشن کی پاور ہے، یہ کتاب کی وجہ سے، علم دوستی کی وجہ سے ہے۔ اور ہم مسلمان، ہم تو وہ قوم ہیں جس کو صاحب کتاب کہا جاتا ہے، قرآن پاک، اور جن کی دین کا آغاز ہی 3 بنیادی چیزوں سے ہوا ہے: اقرا یعنی کتاب سے، قلم
اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو نہیں جانتا تھا، یعنی ریسرچ سے. تو ہم پہ تو فرض ہے، لڑکے لڑکیوں اس کے اوپر فرض ہے. اور اسلام میں علم کی کوئی تخصیص اور کوئی تفریق نہیں ہے کہ دنیائی علم ہے یہ دین علم ہے. علم علم ہے اور علم فرض ہے سب کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ جاریہ ہے یہ، اور یہ ان شہداء کی روح کو اس سے ایک سکون ملے گا، ان کو اللہ تعالیٰ اس کے بنیاد پہ اجر دے گا. اور یہ ایک بہترین راستہ ہے اپنے شہداء سے، اپنے عزیز و اقارب سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، حادثاتی موت پہ شہید ہو چکے ہیں، ان کے روح کو ایصالی ثواب کے لیے اور ان کی یاد کو جاری رکھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ قوم کے بچوں کو، قوم کے نوجوانوں کو، قوم کی بچیوں کو کتاب سے وابستہ کریں. اور انبلیویبل 12 یونٹ ہیں صوبے کے دور دراز علاقوں میں. 12 یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو آگے آ کے شہید باز محمد خان کھاکڑ فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کاز میں. پروونشل گورنمنٹ بلینز آف روپیز ان کے پاس فنڈز ہیں، ان کو آگے آ کے شہید باز محمد خان کھاکڑ فاؤنڈیشن کو اس نیک مقصد میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور ہر پاکستانی کو، وہ اگر فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا تو صحافی اپنے قلم کے ذریعے سے، صحافی اپنے کیمرے کے ذریعے سے، سیاستدان اپنی گفتگو کے ذریعے سے، صاحب خیر مہیر حضرات اپنی رقم کے ذریعے سے، حکومت گورنمنٹ سپورٹ کے ذریعے سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ وہ اصل کام ہے جو ہماری ملک کو مسائل و مشکلات سے نکالے گا اور پاکستان کی محرومی کا ازالہ کرے گا. یقیناً سر. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ سر، شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ یوتھ کو ریسنٹلی اپنے مطالعہ کرتے ہوئے کس بک کو آپ ریفر کرنا چاہیں گے کہ وہ کس بکس کو ریڈ کر لے، اور اس کے امپیکٹ کس حد تک ہم لوگ لائبریری کے شکل میں ہم لوگ میسج کنوے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہماری پاپولیشن میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے مطابق 71% بیلو 30 ایئرز ہے. 71%. پاکستان کو ینگستان کہا جاتا ہے، نوجوانستان، بہت بڑی تعداد ہے. 2 بڑے تھریٹس ہیں اس وقت ہمارے نوجوانوں کے سامنے. ایک ڈرگ، بڑے پیمانے پر ڈرگ، اور دوسرا ویپنز اور وائلنس. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ڈرگ سے بچو، ڈرگ سے بچو، ڈرگ سے نفرت رکھو، ڈرگ کے خلاف نفرت پیدا کرو اپنی یوتھ میں. وائلنس سے بچو، ویپن سے بچو. وائلنس اور ویپن کے خلاف نفرت پیدا کرو معاشرے میں، نوجوانوں کے اندر. ان 2 دشمنوں سے بچ کے رہو، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ کتاب سے اور سپورٹس سے اور اس سے تعلق جوڑو اور اپنی شخصیت سازی اور کردار سازی پر توجہ دو. جہاں تک کتابوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے تو کوئی ایک کتاب نہیں ہے، بہت سی کتابیں ہیں جس نے مجھے متاثر کیا ہے. آپ دیکھ لیں تو مجھے تفسیر میں سے اگر آپ دیکھ لیں تو مجھے تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے. وہ جب بھی میں پڑھتا ہوں وہ ایک سمندر ہے علم کا. اس میں ہسٹری ہے، اس میں سائنس ہے، اس میں سوشیالوجی ہے، اس میں اس سے جو احادیث کا استخراج ہوا ہے وہ احادیث بھی 7 جلدوں میں ہیں. تو وہ ایک بہت غیر معمولی ذخیرہ ہے تفہیم القرآن، قرآن پاک کی تفسیر کا. پھر اسی طرح ہسٹری میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، آپ کو جان کے حیرت ہوگی، وہ جواہر لال نہرو کی کتاب ہے دا گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری. بہت خوبصورت کتاب ہے، اور میں نے ابھی سینٹ آف پاکستان میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا. اسی طرح محمد اسد وہ بندہ ہے جو پہلا پاکستانی شہری تھا، یعنی جس کو پہلی پاکستان کی شہریت جس پہلے بندے کو ملی وہ محمد اسد تھا. یہ ایک نو مسلم یہودی تھا پہلے، پھر مسلمان ہو گیا، نو مسلم تھا، اور غیر معمولی یہ بیسیکلی ایک تھا جرنلسٹ اور غیر معمولی عالم تھا. اس نے پہلی مرتبہ مسلم شریف کی شرح، بخاری کی شرح، وہ انگریزی زبان میں لکھی ہے. اور ان کی ایک کتاب ہے دا روڈ ٹو مکہ. دا روڈ ٹو مکہ، تو روڈ ٹو مکہ وہ غیر معمولی کتاب ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے. کتابیں بہت سی ہے، یہ چند میں نے صرف بچوں کی وہ جو اس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو ایک پازیٹیو پرووکیشن دینے کے لیے کہ وہ آئے اور کتابیں پڑھنا شروع کریں. Thank you, sir, for your kind suggestion and for your visit.